اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ چلیے، ہم ارجی قصہ زہرا، ناز فاطمہ، رئیسہ، سمرین، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ جی ٹھیک ہے۔ جی آپ ٹھیک ہے؟ جی شکر علی عباس، جوہر، افنان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں اعراب کے بارے میں، نہیں اعراب کے بارے میں چل رہی تھی۔ جی اعراب ہم نے پہلے فعل کے بارے میں پڑھا، کلمے کی اقسام پڑھی تھی، یاد ہیں؟ کلمے کی اقسام جی بتایا تھا، 3 قسمیں ہیں، اور حرف مبنی ہوتا ہے، شکر نیا ہوگا، اعراب کی بات چلنی ہے، حرف مبنی ہوتا ہے، اس میں اعراب کی بات نہیں ہے، بچتا ہے فعل اور اسم۔ بتایا تھا فعل اکثر مبنی ہوتے ہیں، کچھ معرب ہوتے ہیں۔ اعراب کی بات چل رہی تھی، فعل مضارع معرب ہوتا ہے، اس کا اعراب ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ فعل معرب فقط کون سا ہے؟ مضارع، اور مضارع آپ جانتے ہیں اعراب کیا آتا ہے اس کے اوپر؟ رفع یا نصب یا جزم۔ فعل مضارع پر رفع کب آتا ہے؟ جب فعل مضارع ناصب اور جازم سے خالی ہو، نصب دینے والے اور جزم دینے والے عوامل سے اگر خالی ہو تو مضارع مرفوع ہوتا ہے، اس پر رفع آتا ہے۔ علامت رفع کیا ہوتی ہے فعل مضارع میں؟ 5 صیغوں میں ضمہ، 7 صیغوں میں اعراب۔ فعل مضارع پر نصب کب آتا ہے؟ منصوب کب ہوتا ہے؟ جب نصب دینے والا عامل کوئی آ جائے تو فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے۔ فعل مضارع جب منصوب ہوگا تو علامت نصب کیا ہے کہ 5 صیغوں میں جہاں ضمہ تھا فعل مضارع منصوب میں وہاں فتح آ جائے گا، اور جہاں جار و اعراب وہ نون حذف ہو جائے گا۔ نصب دینے والے عوامل ہیں کون سے؟ 2 طرح سے، کچھ وہ ہیں جو ڈائریکٹ نصب دیتے ہیں، کچھ ہیں جو پوشیدہ کے ذریعے سے نصب دیتے ہیں، فعل مضارع کو جزم کب آئے گا؟ تو مجزوم کب ہوگا؟ جب اس پہ جزم دینے والا آ جائے تو مجزوم ہو جائے گا۔ مجزوم ہوگا تو علامت جزم کیا ہے کہ اس کے اوپر جہاں جہاں فعل مضارع مرفوع میں 5 صیغوں میں ضمہ تھا وہاں جزم گر جائے گا، ساکن ہو جائے گا، اور جہاں جہاں نون اعرابی تھا وہ نون علامت رفع کٹ جائے گی۔ جزم کے معنی لغت میں کاٹنا ہی تو ہے، جزم یعنی نا، تو علامت رفع کٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع کو جزم دینے والے عوامل ہیں کون سے؟ 2 طرح کے، کچھ وہ ہیں جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، کون کون سے؟ کچھ وہ ہیں جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، انہیں ادات شرط کہا جاتا ہے، ان ہے، مہما ہے، اسما ہے، حیثما ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب وہ ہیں جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، ایک فعل مضارع بن جاتا ہے فعل شرط، دوسرا جواب شرط یا جزم ہے، تو ٹھیک ہے۔ ان تضریب اگر تو مارے، شرط کیا ہے؟ تضریب میں ماروں گا، تو اس کی جزا کیا ہے؟ تو مارے گا تو اس کی سزا جزا میں ماروں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ان تقرا ترجا، اگر تو پڑھے گا کامیاب ہو جائے گا، کامیابی جزا ہے کس کی؟ اگر پڑھے گا۔ یہ تو تھا فعل مضارع۔ پھر ہم نے اسم کی بات پڑھی تھی، یاد ہے؟ اسم کو کہا تھا انہوں نے، اسم اکثر معرب ہوتے ہیں، بعض مبنی ہوتے ہیں، بعض مبنی اسم کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا، یاد ہے نہیں؟ مبنی اسم کون کون سے ہیں جی؟ ضمیریں، اسم اشارہ، اسماء اشارہ، اسماء موصولات، یہ سب مبنیات ہیں، ٹھیک ہے، کنایات، ظروف وغیرہ۔
لیکن اسم اکثر مرب ہوتے ہیں. اسم جب مرب ہوگا تو اس پہ اعراب کیا ہے رئیسا؟ اسم پہ کیا کیا اعراب آتا ہے؟ رئیسا 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 نہیں ہے کلاس میں؟ کہاں نہیں رئیسا؟ لیفٹ بھی ہو گئی. بتائیے اسم پر کیا اعراب آتا ہے؟ رف نصب جر. رف نصب جر. پھر اسم پر رف کب آتا ہے؟ 9 مقامات. اسم پہ رف کب آتا ہے؟ کب؟ جب اسم فاعل واقع ہو، نائب فاعل واقع ہو، مبتدا واقع ہو، خبر واقع ہو، فاعل واقع ہو، حروف شبیہ لہذا کا اسم، حروف مشبہہ بالفعل کی 5 اور 4 مرفوع ہوگا. مرفوع ہوگا تو علامت رفع اسم میں کیا آتی ہے؟ فعل میں تو علامت رفع ضمہ اور نون اعرابی ہوتا ہے. اسم میں علامت رفع کیا ہوتی ہے؟ ضمہ الف واو. ضمہ الف ضمہ 3 جگہ پہ آتا ہے. اس میں مفرد زید، جمع مکسر رجال، جمع مؤنث اجتماع. الف تثنیہ میں آتا ہے رجلان زیدان. واو 2 جگہ پہ آتا ہے کہ اسماء ستہ میں ابو ہو اور جمع مذکر سالم میں زیدون مسلمون. اس میں نصب کب آئے گا؟ 14 مقامات پہ. اس میں سبھی 14 مقامات پہ نصب آتا ہے. 5 مفعول. جب اسم مفعول واقع ہو، حال واقع ہو، ضمیر مستثنی منادا. 5 اور 4 9 اور 5 نواسب میں جس میں 3 کی خبر منصوب ہوگا، اسم منصوب منصوب ہوگا تو علامت نصب کیا ہوتی ہے؟ فتحہ الف یا کسرہ. علامت نصب فتحہ اسم میں کہاں ہوتی ہے؟ جمع مکسر میں رجال، مفرد میں زیدان. کسرہ کہاں ہوتا ہے؟ جمع مؤنث سالم میں مسلمات. علامت نصب کسرہ. یا کہاں ہوتی ہے؟ تثنیہ جی. لیکن یا سے پہلے فتحہ ہوگا زیدین تثنیہ میں، جب مذکر سالم زیدین تو یا سے پہلے کسرہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور الف کہاں ہوگا؟ اسماء ستہ میں ابا ہو. تو ضمہ الف یا کسرہ علامت نصب ہوتی ہے اسم میں. جر کہاں پہ آتا ہے اسم میں؟ 2 مقامات پہ. یا تو اسم پہ حرف جر آ جائے یا اسم اضافی جگہ پہ ہو جر آئے گا. جر کی علامت کیا ہے؟ کسرہ یا فتحہ. کسرہ یا فتحہ. کسرہ وہی تینوں چیزوں میں، جب اس میں مفرد میں زیدین، جب مکسر میں رجال، جب مؤنث سالم میں مسلمات. یا جب مذکر سالم، جب مؤنث یا تثنیہ مذکر سالم میں اور اسماء ستہ میں. ابی ہے، ابی ہے، اخی ہے، زیدینا، زیدین. ٹھیک ہے. فتحہ غیر مستقل ابراہیم، سمیت من ابراہیم. یہ ہم نے اسم اور فعل کی بحث پڑھ لی تھی. اسم اور فعل کی بحث اعراب کی پڑھ لی. پھر اسی کے ذیل میں آنے کے بعد یہ سب کا اعراب اصلی تھا. ان سب کا اعراب اصلی تھا. یعنی انہوں نے جملے کے اندر جو اپنا مقام حاصل کیا تھا، اس مقام کی بنا پر ڈائریکٹ اپنے عامل سے اعراب لیا تھا. یہ اعراب اصلی تھا. پھر ہم نے اعراب تباعی پڑھا تھا. کچھ کلمات ہوا ہے کہ جن کا اعراب ما قبل کلمے کی اتباع کرتے ہوئے ہوتا ہے. وہ 5 چیزیں ہیں جو ما قبل کلمے کی اتباع کرتے ہیں. انہیں توابع کہا جاتا ہے. انہیں توابع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے احکام پڑھ لیجیے. آج جو ہم بات شروع کریں گے وہ حروف اور جملوں کے بارے میں شروع کریں گے. حروف اور جملوں کے بارے میں. حروف اور بولیے حروف اور جملوں حرف کسے کہتے ہیں؟
وہ آواز جو منہ سے نکلے، جو دو نہیں جو دو کلمے کو جوڑنے کے لیے آتا ہے بھی۔ آسان کمال ہے، کمال ہے، پہلے دن سے بتاتا پہلے لفظ کی وہ آواز جو منہ سے نکلتی ہے، اب یہ لفظ جو منہ سے آواز نکلتی ہے دو طرح کی ہے، یا تو معنی دار ہے تو مستعمل، بے معنی ہے تو میں تو چائے وائے پیئیں گے، آؤ چلو چائے وائے پیئیں گے، تو چائے ہے، چائے منہ سے نکلا ہے، سے نہیں نکلا ہے، منہ سے نکلا ہے، اور سے نہیں نکلا ہے، دونوں لفظ ہیں، دونوں لفظ لیکن چائے وائے لفظ تو ہے منہ سے نکلے ہیں، دونوں میں فرق ہے، چائے کے معنی ہے، وائے کے معنی ایک مکمل ہے، ایک مستعمل ہے۔ تو لفظ مستعمل کو کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ کلمہ کیا ہو گیا ہے صاحب کو؟ لفظ مستعمل کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ آج منہ سے نکلنے دو طرح کی ہے، کیا یا تو اس کے معنی مستقل ہے یا معنی مستقل نہیں یا تو اس کے معنی کسی کے محتاج ہیں، وہ معنی تو ہے، ان معنی کو سمجھنے کے لیے ہم دوسرے کے محتاج ہیں، یا دوسرے کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ آواز جو منہ سے نکلتی ہے معنی دار ہے، جی معنی دار ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے کسی کے محتاج بھی نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں مستقل، معنی اس کے مستقل۔ اب معنی کس کے مستقل ہوتے ہیں؟ وہ کون کون ہے؟ فعل اور فعل اور اب وہ معنی مستقل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دوسرے کے محتاج نہیں ہے، تو یا تو اس میں زمانہ پایا جاتا ہے تو فعل، زمانہ نہیں پایا جاتا تو اسم۔ اب فعل کی تعریف آپ سے ادھر سے کرائے کوئی تو کیا کریں گے؟ فعل ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہو اور زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ اسم ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی تو مستقل ہو لیکن زمانہ نہیں پایا جاتا۔ ہاں، اب اگر کلمہ معنی دار تو ہے، کلمہ اسی تو کہتے ہیں لفظ مستعمل کو، اب لیکن وہ اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہے، کہتے ہیں۔ اب حرف کی تعریف آپ سے کوئی پوچھے تو کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے جو ابھی کسا نے کہی، حرف یعنی لفظ، حرف یعنی کلام، حرف ایک ایسا کلمہ ہے۔ پہلی بات تو حرف ایسا نہیں کہ اس کا معنی نہیں ہے، معنی نہیں ہے تو پھر کلمہ کیوں ہے؟ کلمہ کہتے ہی اسے جو لفظ مستعمل ہو، معنی دار، تو حرف معنی دار کلمہ ہے، معنی دار کلمہ کہنے کی ضرورت نہیں، حرف کلمہ ہے لیکن وہ معنی مستقل نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی حرف کی تعریف یا نہیں کسا؟ آئندہ تو نہیں بھولیں گی۔ ایک ایسا جس کا معنی مستقل نہ ہو، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ دو کلموں کے درمیان ربط دینے کے لیے آتا ہے، تو برقرار کرنے کے لیے آتا ہے۔ میں کہوں بیت اور مدرسہ یا المدرسہ، چلیے اب یہ دو کلمہ بیت ہے، مدرسہ، یہ حرف جو آتا ہے رب دیتا ہے، من البیت الی المدرسہ، الی المدرسہ، ربط دے دیا۔ ابھی تک بیت اور مدرسے میں کوئی ریلیشن، کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اب تعلق ہو گیا گھر سے مدرسے تک۔ تو حرف ٹھیک ہے اس کا معنی مستقل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت اہم ہے، اس کے باوجود بھی بہت۔ اب آئندہ یاد رکھیے گا کلمے کے معنی ہی لفظ مستعمل، لفظ مستعمل کو کلمہ کہتے ہیں۔ لفظ خالی لفظ کسے کہتے ہیں؟ منہ سے نکلنے والی آواز کو لفظ کہتے ہیں۔ اب منہ سے نکلنے والی آواز، ہر آواز کیا معنی دار ہوتی ہے؟ نہیں، جو معنی دار آواز نہیں ہوتی وہ مہمل کہلاتا ہے، کلمہ نہیں ہوتا، وہ مہمل، لفظ مہمل۔ لیکن جو معنی دار آواز لفظ ہو، معنی دار لفظ ہو، اسے کہتے ہیں لفظ مستعمل، جسے کلمہ کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب فعل، اسم، حرف تینوں کے معنی ہیں تبھی تو کلمہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ان دونوں کے معنی مستقل ہیں، خود بخود سمجھ میں آتے ہیں، دوسرے کے محتاج نہیں۔ اس کے معنی ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ دوسرے کے محتاج ہیں۔ من کے معنی ابتدائیت ہیں، لیکن جب تک بیت سے نہیں ملا ابتدائیت کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ کہاں سے ابتدا کی؟ گھر سے۔
جی الہ کے معنی انتہا کے ہیں، لیکن الہ جب تک مدرسے سے نہیں ملا تو اس کے انتہا کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ گھر سے انتہا کہاں تک؟ بولیے مدرسے تک جی اب حرف جو ہے یہ، آج ہم حرف کی تعریف سمجھ میں آ گئی جی حرف ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی مستقل نہیں ہوتے، مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے، اس کے معنی غیر مستقل ہوتے ہیں اور یہ کلمات کے درمیان ربط دینے کے لیے آتا ہے جی، یا جملوں کے اجزاء کے درمیان ربط۔ ابھی حروف تقسیمات ہیں، حروف کی آپ بہت سی تقسیم کر سکتے ہیں مختلف اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک تقسیم یہ ہو سکتی ہے حرف یا عامل ہوتا ہے یا غیر عامل، نہیں حرف کی تقسیمات آپ ایسے ہی تو کر سکتے ہیں الگ الگ اعتبارات سے، کچھ حرف ہیں جو عامل ہوتے ہیں، کچھ وہ ہے جو عامل، ایک تقسیم آپ کر سکتے ہیں حرف اسم سے کچھ ایسے ہیں جو اسم سے مخصوص جی، کچھ وہ ہیں جو فعل سے مخصوص۔ اب بتائیے لام لمحہ ابھی اسم پہ دیکھا ہے آپ نے فعل پہ آتا ہے لام لمحہ، جی ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پر ایک تقسیم اسم اور فعل میں مشترک، کچھ وہ جو اسم اور فعل دونوں پہ آتے ہیں، اسم پہ بھی آتے ہیں اور فعل جی۔ اب مثال کے طور پر لم ہے فعل سے مخصوص ہے، لیکن ام جو حروف عطف ہیں، فعل عطف تو فعل پہ بھی ہوتا ہے ام یا او، اور اس میں بھی اس سے بھی عطف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تقسیم آپ ایسے کر سکتے ہیں، ایک تقسیم آپ حروف کی ایسے کر سکتے ہیں، آپ حروف کیجیے، حروف یا تو کچھ آپ نے کہا حروف احادیہ، احادیہ یعنی جو ایک حرفی ہیں، جو ایک حرفی ہیں، ثنائیہ کچھ وہ ہے حرف جو دو حرفی ہوتے ہیں، کچھ حرف وہ ہے جو تین حرفی ہوتے ہیں، نہیں کچھ وہ ہیں حرف جو چار حرفی ہوتے ہیں، کچھ وہ ہے جو پانچ حرفی ہوتے ہیں، دیکھ لیجئے گا۔ مثال کے طور پر احادیہ، حمزہ استفہام ایک حرف ہے آ، بولیے من دو حرفی ہے، جی من دو حرفی ہے، اذن تین حرفی ہے، جی جی، لعل چار حرفی ہے یا نہیں، جی لیکن پانچ حرفی ہے۔ اب بتائیے حرف جو ہے ایک ایسا کلمہ ہے جو غیر مستقل معنی پہ دلالت کرے، جس کا معنی مستقل نہ ہو، اور اس کا کام کیا ہے کلمات یا جملوں کے اجزاء میں آپس میں ربط برقرار کرنا، تعلق برقرار کرنا۔ اب یہ حروف کی تقسیمات کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے، حروف کچھ وہ ہیں جو عامل ہیں، کچھ وہ ہیں جو غیر عامل ہیں، حروف کچھ وہ ہیں جو اسم سے مخصوص ہیں، حروف کچھ وہ ہیں جو فعل سے مخصوص ہیں، کچھ وہ ہیں جو اسم اور فعل دونوں پہ آ سکتے ہیں، حروف کچھ ایک حرفی ہیں، کچھ دو حرفی ہیں، کوئی تین حرفی، کوئی چار حرفی، کچھ پانچ حرفی ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ جی آگا۔ لیکن یہاں پر اس کتاب میں کس سے بات کریں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے حروف جو عامل ہیں ان سب میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں نہیں، عامل حروف یہ سب آ سکتی ہیں، کچھ عامل حروف ایسے جو اسم سے مخصوص ہیں، کچھ فعل سے، کچھ
مشترک ہیں، کچھ ایک حرفی ہیں، کچھ دو حرفی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے نہیں، ایسی غیر عامل بھی. تو یہاں پر صرف حروف عامل اور غیر عامل کے بارے میں بتائیں گے. حروف عامل اور حروف غیر عامل. ہاں جی. کسے کہتے ہیں حروف عامل؟ بولیے کون بتائے گا حروف عامل کسے کہتے ہیں؟ تو تعریف آسان ہونی چاہیے. وہ حروف جو عمل کرتے ہیں، یا یہ کہیں وہ حروف جو اسم فعل یا جملے پر داخل ہو کر اس کے اندر رفع نصب یا جزم جر لاتے ہیں. نہیں جی لکھوانا ہی پڑے گا لگتا. بھائی لفظ سے بھی سمجھ میں آ رہی ہے تعریف. حروف یعنی حرف کی جمع، عامل یعنی عمل کرنے والے. حروف عامل یعنی وہ حروف جو عمل کرتے ہیں. اب وہ عمل اگر اسم پہ داخل ہو تو اسم پہ عمل کریں گے، فعل پہ داخل ہو تو فعل پہ عمل کریں گے، جملے پہ داخل ہو تو جملے پہ عمل کریں گے. عمل کیا کریں گے؟ بولیے. یا تو رفع ایجاد دیں گے، یا نصب دیں گے، یا جر دیں گے، یا جزم دیں گے. یہی تو ہے نہیں؟ بھائی حروف ناصب تو نصب دیں گے، حروف جازم جزم دیں گے، حروف جار جر دیں گے. ٹھیک ہے بولیے. جی جی حروف عامل وہ حروف ہیں. آپ کے اس میں سنسناہٹ کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کسا ڈسٹرب کر رہا ہے آپ کا؟ وہ حروف ہیں جو اپنے ماں بعد اسم فعل یا جملے میں اعراب رفع نصب جر یا جزم ایجاد کرتے ہیں. مطلب حروف عامل وہ حروف ہیں جو اپنے ماں باپ والا جو اسم ہے یا فعل ہو یا جملہ، اس کے اندر یا تو رفع یا نصب یا جر یا جزم ایجاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اب حروف غیر عامل وہ ہیں جو کچھ عمل نہیں کرتے، کچھ عمل یہ تین طرح کے ہیں حروف عامل. حروف عامل اسم کو جر دینے والے اور اسم کو نصب دینے والے. اسم کو جر دینے والے اور اسم کو نصب دینے والے. دو فعل مضارع کو نصب دینے والے اور فعل مضارع کو جزم دینے والے. ایسے لکھا ہے حروف
مشبہۃ بالفعل پڑھ چکے ہیں نا ان سب لوگ آپ حروف مشبہۃ بھائی اسم کو جان دینے والے ابھی آپ پڑھ چکے 17 پڑھ کے ملتے ہیں باؤ تاؤ کاف لام واو منصوب مصطلح رفع شامل عدا فی من عنا حتی الی اسم کو نصب دینے والے جی اسم کو نصب دینے والے کون کون سے ہیں وہ بتائیں گے ٹھیک ہے واو ہے آپ نے پڑھا ہوگا نہیں واو معیت مقول مع میں واو نصب ٹھیک ہے الا پڑھا ہوگا حرف ندا نصب دیتی ہے نہیں ندا فعل مضارع کو نصب دینے والے آپ جانتے ہی ہیں ان لن کہ اذن فعل مضارع کو جزم دینے والے لم لما لام عام لائن اور کچھ ہے دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں سب پڑھ چکے ہیں نہیں پڑھ چکے آپ حروف مشبہات بالفعل بھی پڑھ چکے ہیں جو مبتدا خبر میں داخل ہوگا اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے ہیں اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے ہیں حروف شبیہ میں ایسا بھی پڑھے ہیں آپ نے یہ کیا کرتے ہیں یہ اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں اور آپ نے لائن نفی جنس بھی پڑھا ہے جو اسم کو نصب اور خبر کو رفع ٹھیک ہے اسی کے اوپر ہم پڑھیں گے ایک ایک کر کے توضیح دیں گے ٹھیک ہے ایک ایک کر کے توضیح دیں گے لکھ لیا یہ آپ نے تو بات یہ رئیسہ حروف کے بارے میں اور جملوں کے احکام کے بارے میں حروف کی بحث جو ہماری ہوگی وہ حروف عامل اور غیر عامل کے بارے میں ہوگی ٹھیک ہے ورنہ حروف کی تقسیمات دیکھیں حرف کی تعریف کیا ہے ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو غیر مستقل معنی پہ دلالت کرے اور وہ کلمات اور اجزاء جملہ کے درمیان ربط کے لیے آتا ہے ربط برقرار کرتا ہے حروف کی تقسیمات مختلف اعتبار سے اس طرح سے اشارہ کر سکتے ہیں حروف یا عامل ہوتے ہیں یا غیر عامل جیسے من عامل ہوتا ہے ثم عامل نہیں ہوتا یا حروف جو اسم سے مخصوص ہیں جیسے فی اسم سے مخصوص ہے حروف جو فعل سے مخصوص ہے لم فعل سے مخصوص ہے مشترک یعنی فعل اور اسم دونوں میں آتا ہے جیسے ام ہے دونوں میں آتا ہے حروف کی ایک تقسیم آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کچھ حروف وہ ہیں جو ایک حرفی ہیں جیسے آ کچھ وہ ہیں جو دو حرفی ہیں ثنائیہ ہیں جیسے من کچھ وہ ہیں جو ثلاثیہ ہیں تین حرفی ہیں جیسے اذن کچھ وہ ہیں جو چار حرفی ہیں رباعیہ ہیں جیسے لعلہ کچھ حروف وہ ہیں جو خماسیہ ہیں پانچ حرفی ہیں جیسے لاکنہ لیکن اس کتاب میں ہم عامل اور غیر عامل کے اعتبار سے بررسی کریں گے حروف عامل آپ جانتے ہیں وہ حروف ہیں تو جو اسم میں جو اپنے ماں باپ اسم فعل یا جملے کے اندر رفع نصب یا جر یا جزم ایجاد کرتے ہیں یہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا باقی انشاءاللہ اب ایک کر کے حروف جر 17 ہے نا شعر یہ رہا معروف ترین حروف جر حفظ حرف فصل یہ ہے باء تاء کاف لام واو منصوب مصطلح رب حاشا من عدا فی من فی ان عنا حتی الی اب یہاں پر اس کے معنی ایک کر کے سب کے بتائیں گے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد